بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اینیمل سکسیس یوٹیوب چینل۔ ویورز، میں ہوں رانا زین العابدین اور لوکیشن ہے جی ڈسٹرکٹ وہاڑی۔ اچھا جی، ٹائم ہے جی صبح صبح کا، چارہ شارہ میں نے بکریوں کو ڈال لیا ہے۔ دودھ جو ہے بچوں کو یہ دیکھ رہے ہیں جی، ابھی دودھ پلایا ہے، یہ جو فیڈر والا ان کو پلاتا ہوں، صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ صبح صبح کو آپ کو ویو بھی دکھاتا ہوں اور دکھاتا ہوں جانور جو ہے کس طریقہ کار سے چارہ کھا رہے ہیں، کیا صورتحال ہے۔ اور یہ ایک شوق جو ہے نا، یہ انسان کو بہت سی ایسی عادات سے بچاتا ہے جو کہ انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتی ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جو بندہ جو ہے اس شوق میں پڑ جاتا ہے، وہ اپنا جو فری ٹائم اس کے پاس ہوتا ہے، جو کہہ لیں کہ وہ ضائع کر سکتا ہوتا ہے، اس کو وہ اتنے اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر پاتا ہے کہ وہ نیچر کے قریب رہتا ہے۔ یہ شوق کر کے آپ قدرت سے دور نہیں رہ سکتے۔ فطرت کے قریب رہنا یہ کہہ لیں کہ آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، نیسیسری ہو جاتا ہے۔ تو یہی قدرت کی خوبصورتی ہے۔ جتنا ہم فطرت کے قریب رہیں گے اتنا جو ہے ہم صحت و تندرست بھی رہیں گے، اور ہمارا جو انٹرنل ہے، یہ جو ہمارا دل ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ خوش نہیں ہوتا، یہ بھی خوش رہے گا، کیونکہ فطرت کے اوپر بنایا گیا ہے انسان کو۔ تو انسان جتنا فطرت کے قریب رہے گا اتنا خوش رہے گا۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ شوق جو ہے بے شک چھوٹے لیول پہ کریں، ایک جانور رکھ لیں لیکن رکھیں ضرور۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک تو فزیکل ایکٹیویٹی بھی رہتی ہے۔ یہ جو کہہ لیں کہ نئے دور کے سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایکسرسائز کریں، یہ کریں، فلاں کریں، وہ کریں، وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ لیں صورتحال آپ کے سامنے۔ میں جو ہے بیسیکلی ٹیچر ہوں۔ آج کل چھٹیاں بھی چل رہی ہیں، بے شک اسکول ٹائمنگ بھی چلتی ہو، تو میں نے ہر صورت میں یہ کام سارے خود کرنے ہوتے ہیں۔ ان کے چارے کے حوالے سے، ان کی صفائی کے حوالے سے، ان کی دیکھ بھال کے حوالے سے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں خود کرتا ہوں۔ تو آپ اگر مینیج کرنا چاہیں، اب بھی چھٹیوں کے اندر بھی جو ہے کہہ لیں کہ میری روٹین وہی ہے، دوپہر 12 ساڑھے 12 بجے میں آتا ہوں، صبح 7 سوا 7 نکل جاتا ہوں۔ تو آپ ان کی فیڈ کو مینیج کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس صبح 1 گھنٹہ ہے اور شام کو 1 گھنٹہ ہے۔ بے شک آپ باقی دن میں سارا دن مصروف ہیں تو آپ پھر بھی مینیج کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں، لیکن ہوگا تبھی جب یہ شوق آپ کی نسوں کے اندر ہوگا، آپ کے بلڈ کے اندر ہوگا۔ ورنہ اگر آپ اس کو بزنس سمجھ کے کریں گے، پروفیشنل لیول پہ کرنا چاہیں گے، تو پھر اس طریقہ کار سے نہیں ہوگا لیکن وہ طریقہ کار اور ہوگا۔ پھر آپ یہ جو ٹائم کے بہانے ہیں یا یہ جو ہے کہ پیسہ نہیں ہے، یہ سارے بہانے تب تک ہیں جب تک شوق نہیں ہے۔ جب شوق ہے تو پھر ایک چھوٹے سے جانور سے بھی میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو شوق کر رہے ہیں اور فطرت کے قریب رہ رہے ہیں۔ تو اب جو ہے میں آپ کو جانوروں کی صورتحال دکھاتا ہوں۔ یہ پٹھیں پیچھے کھڑی ہیں، یہ دیکھ لیں جی، یہ بچہ، یہ فطرت کے نظارے جو ہیں۔ آپ اتنا آسان ہو گیا اب کام، ہم یہ نہیں کہتے کہ سائنس نے جو ہے اس کے اندر کچھ اپنا کردار ادا نہیں کیا، سائنس نے کام کو آسان کر دیا ہے۔ یہ بھوسا جات، یہ خشک چارہ جات، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ ہمیں جو ہے وقت نے، ایکسپیریمنٹ نے سائنٹیفکلی پروو کر کے بتایا کہ ان کے اندر نیوٹرنٹس کی ویلیو یہ ہے۔ آپ ان کو استعمال کر کے بکری فارمنگ کر سکتے ہیں، بلکہ یہ چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں، ایکسپورٹ ہو رہی ہیں، ملک کے اندر آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، یعنی اس کے اوپر پورا ایک کاروبار ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھ لیں، یہ فطرت کے نظارے ہیں جی۔ قدرت نے جس طریقہ کار سے انسان کو تخلیق کیا، بچہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، ایسے یہ ان کے اندر بھی یہ دیکھ لیں۔ اب یہ اس کی ایج جو ہے 45 ڈیز ہے، اور یہ اس کی انسیت دیکھ لیں میرے ساتھ۔ پتہ ہے اس کو کہ جب میں نے آنا ہے صبح شام کی جو ٹائم، ابھی دودھ پلایا ہے اس کو، تو اب بھی یہ دیکھ لیں یہ کیسے پاس آ کے کھڑی ہے۔ بہرحال اب باقی جانور بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ادھر میں چارہ ڈالتا ہوں اور ادھر بھی رکھتا ہوں۔ یہ باہر والی سائڈ پہ رکھنے کا بھی ایک خاص مقصد ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ چیزوں کو لرن کرتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ یہ کھرلی پہلے اندر پڑی تھی، اس میں یہ چارہ رکھتا تھا، تو یہ بعض دفعہ اس کے گرا بھی لیتے تھے، اور خاص طور پہ جو بک میں لے کے آیا ہوں نا، بریڈر، یہ جو کھڑا ہے، اس کی عادت ہے یہ کھرلی کے اندر بیٹھتا ہے۔ ابھی اس کے اندر بیٹھتا ہے، میں اس لیے اس میں چارہ شارہ نہیں ڈال رہا، یہ تھوڑا سا بھوسا سا پڑا ہے، اس میں یہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی یہ عادت ہے۔ یہ بڑی کھرلی کے اندر بھی، یعنی یہ جو باہر رکھی ہوئی ہے میں نے، اس کے بھی اندر چڑھتا تھا، کھرلی گرنے کا بھی خدشہ تھا، چارے کو بھی خراب کرتا تھا نیچے جب گر جاتا تھا، اس لیے میں نے اس کو اٹھا کے باہر رکھ لیا، یعنی وقت کی ضرورت تھی۔ اور 2 جگہ پہ ڈالنے کا فائدہ یہ ہے کہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مارتے ہیں دوسروں کا۔ ادھر زیادہ میں اسی سائڈ پہ ڈالتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ وہ بکروں والی سائڈ بکرے بھی ہیں 3، اور ادھر والے جانور دونوں سائڈوں والے کھا لیتے ہیں مشترکہ طور پہ۔ اور ایک بنڈل ادھر رکھ دیتا ہوں تاکہ جو جانور ادھر نہ ایڈجسٹ ہو سکیں، ان کو ماریں، وہ ادھر آ کے کھا لیں۔ تو یہ یہاں پہ کھا لیں گے 1 گھنٹہ جی۔ دیکھیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ 1 گھنٹہ صبح کے ٹائم کا جو ہے، میں اس میں ان کا پیٹ فل کر کے جاتا ہوں۔
اتنا چارہ ان کو کھلا دیتا ہوں کہ میں شام تک اگر ان کو نظر نہ دوڑاؤں تو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، ان کا پیٹ فل ہوتا ہے۔ ابھی ان کو یہ 10 منٹ ہوئے ہیں، صرف میں نے دودھ پلایا چارہ ڈالنے کے بعد 10-15 منٹ ہوئے ہیں، تو آدھا پونے گھنٹے میں انہوں نے یہ ڈنڈل شنڈل بھی آدھے کھا جانے ہیں تو ان کا پیٹ فل ہو جانا ہے۔ ابھی بھی ان کی باڈی کنڈیشن یہ دیکھیں۔ اس سائڈ پہ آ جاتے ہیں باقی جی، اس نے بھی اپنا کام دکھانا شروع کر دیا ہے۔ اب جو ہے انشاءاللہ بکریاں کراس بھی ہو جائیں گی۔ تو یہ دونوں ماں بیٹیاں ہیں، یہ مارتی ہیں ان پٹھوں کو، اس لیے وہ ادھر کھڑی ہیں، یہ یہاں پہ چارہ کھا رہے ہیں۔ اور دوسری سائڈ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں جی، یہ لیں، ادھر سے یہ لپکے ہوئے ہیں بلکہ لٹکے ہوئے ہیں، دیکھ لیں یہ، اور ان کے پیٹ بھی چیک کر لیں۔ بے شک یہ کہہ لیں کہ ورائٹی کے لحاظ سے، نسل کے لحاظ سے چھوٹے ہیں، ٹیڈے ہیں، لیکن آپ کو ان کی صحت کی کنڈیشن نظر آ رہی ہوگی۔ یہ سارے جنتر کے کمالات ہیں۔ فی الحال جو ہے میں اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ایکسٹرا فیڈ ان کو یوٹیلائز نہیں کروا رہا، صرف یہ جنتر کھا رہے ہیں، اور میں یہ پروو کر کے آپ کو دکھاؤں گا۔ ابھی تو ان کو 20 سے 25 دن ہوئے ہیں، 1 مہینہ اور یہ کھا لیں، پھر آپ دیکھیے گا کہ 1.5 مہینہ چارہ کھانے سے پہلے اور بعد ان کی کنڈیشن میں کیا ڈفرنس آتا ہے، آپ کو واضح طور پہ فرق نظر آ جائے گا۔ یہ بنڈل باندھ کے رکھے ہوئے ہیں، موجے ہیں جی۔ ٹائم تقریباً ہو چکا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں 5 بج کے کہہ رہا ہوں 5:40، پونے 6، 5:30 پونے 6 کے بٹوین ٹائم ہے، اور 6:30 تک انہوں نے یہ کہہ لیں کہ ملیا ویٹ کر دینا ہے، کھا لینا ہے سارا چارہ۔ تو یہ فطرت کی خوبصورتی ہے۔ میں یہ چھوٹی سی ویڈیو اس لیے کیپچر کی ہے، آتے ہی تھکا ہوا بھی تھا، چارہ شارہ لے کے آیا ہوں، لیکن یہ تسکین ہے جی، ویڈیو میں بھی تسکین ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں اپنی سوچ کے مطابق، اپنی خوشی سے، اپنا پسندیدہ یعنی اپنا شوق آپ پورا کرتے ہیں، تو آپ کو انٹرنل ہیپینس بھی فیل ہوتی ہے اور آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی یہ کام کرنا چاہتے ہیں، جگہ نہیں ہے، چارہ نہیں ہے، یہ ساری باتیں پسے پشت رکھیں، ایک جانور سے سٹارٹ کریں۔ جب آپ رکھیں گے، مسائل سامنے آئیں گے، پھر ان کو حل کریں گے تو وہ ساری چیزیں ٹھیک ہوتی جائیں گی۔ لیکن یاد رکھیے گا، کام وہ کرے جس کو شوق ہے، دیکھا دیکھی نہیں۔ دیکھا دیکھی والے بھاگتے بھی ایسے ہیں جیسے اس کام میں آتے ہیں۔ اس لیے یہ کام ان لوگوں کا ہے جن کے بلڈ کے اندر یہ ہے۔ دیکھیں مشکلات آنی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ بے شک 1 جانور رکھ لیں، بے شک 100 جانور رکھ لیں، مشکلات آپ کو آنی ہیں۔ مشکلات پہ بات کرتے ہیں، پہلے یہ جنتر کے کمالات دیکھ لیں۔ یہ دودھ پی چکے ہیں بچے، 2 سے 3 دفعہ پی چکے ہیں، یہ اتاری جائے گی۔ اور ویسے بھی کچھ نسلوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ 1 دفعہ دودھ نہیں اتارتی ہیں، بچے پی لیتے ہیں، پھر اتار لیتی ہیں، تھوڑی دیر میں پی لیتے ہیں۔ یہ اس طرح کی بکری ہے، بار بار اتارتی ہے جی، 3-4 مرتبہ اس نے اتارنا ہوتا ہے۔ اچھا جی، مشکلات کی بات کر رہا تھا، مشکلات آنی ہیں۔ میں نے بھی جس دن کام شروع کیا تھا ایسی ہی صورتحال نہیں تھی۔ اب تو جو بندہ جس کو آئیڈیا نہیں ہے، ایک نئی جگہ پہ آتا ہے، یعنی میرے پاس یہاں پہ اوپر جب چڑھتا ہے تو وہ صورتحال دیکھتا ہے، یہ جنگلے شنگلے لگے ہوئے ہیں، تو وہ یہ اس کے پہلے الفاظ پتہ کیا ہوتے ہیں، جملہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو پورا فارم بنایا ہوا ہے۔ تو یہ پہلے دن ایسی لک نہیں بنی تھی، یہ سٹیپ بائی سٹیپ میں اس پوزیشن میں پہنچا ہوں، اور اب الحمدللہ بے شک 20 جانور ہوں، 25 ہوں، اپنی استطاعت کے مطابق ان کو لا کے یہاں پہ چھوڑ دوں تو مجھے رسی باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جو ہے ان کے لیے جگہ الگ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس طریقہ کار سے چیزوں کو مینج کیا ہوا ہے کہ آپ 20 سے 25 جانور ایزیلی یہاں پہ جو ہے آپ رکھ سکتے ہیں، ان کی کیئر کر سکتے ہیں اور ان کو مینج کر سکتے ہیں، اور نیچے پتہ بھی نہیں ہوگا کسی کو کہ چھت کے اوپر اتنے جانور ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ہے دل کو تھوڑا سا مضبوط کریں، سٹیپ لیں۔ اگر آپ کو شوق ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے گا۔ جب آپ کام شروع کرتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے کہ میں انسان کو وہی کچھ دیتا ہوں جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ آسانیاں خود بخود جو ہے انسان کی زندگی کا حصہ بنتی جاتی ہیں۔ تو ابھی جو ہے ان کو پانی شانی میں نے رکھنا ہے، وہ رکھ دوں۔ پہلے سوچا تھا کہ آپ سے یہ ٹچ ہو جاؤں، تو ویڈیو بن گئی ہے، انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ تو آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ آپ کی چارے کی کیا روٹین ہے اور کس ٹائم میں آپ ڈالتے ہیں، آپ کے جانور کس ٹائم میں خوش ہو کے کھاتے ہیں، کیونکہ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے، آپ کا جانور اسی ٹائم میں چارہ شوق سے کھائے گا جس ٹائم میں اس کی فطرت میں شامل ہو چکا ہے، یعنی اس کی عادت بن چکی ہے، جس ٹائم پہ آپ اس کو چارہ، دانہ، ونڈا، پانی دیتے ہیں، اس ٹائم میں وہ کھائے گا۔ تو میری ٹائمنگ جو ہے ارلی ان مارننگ، یہ سب سے اسپیسیفک ٹائمنگ ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔